تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین، بے شک تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم مخلصین کو ایسا صلہ دیا کرتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اور حقیقت میں یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ آگے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض دے دیا، اور فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے یہ بات ان کے لیے رہنے دی، اور فرمایا سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم تیرے پر۔ جب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز سنی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ الفاظ بڑے پسند آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم عرفہ سے لے کر 13ویں ذی الحج تک، عصر تک یوم تشریق بنا دیا۔ ہر مسلمان کے اوپر ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھنا واجب، 3 دفعہ پڑھنا افضل کہا کہ ہر نماز کے بعد یہی کلمات دہراتے رہو، یہ میرے بڑے پسندیدہ کلمات ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی قربانی کو قبول فرمایا، پھر پٹی آنکھوں سے کھولی تو اسماعیل مسکرا رہے ہیں، اور وہ دمبا ذبح ہوا پڑا ہے، تو پھر دمبے کا جو چمڑا اتارا گیا، پھر اسے اللہ کے راہ میں بانٹا گیا، پھر دمبے کے چمڑے کی جو اون تھی اس سے حضرت سارہ نے اپنی چادر بنوائی، دمبے کے جو 2 سینگ تھے وہ بیت اللہ کی دیواروں کے اوپر لگائے گئے، وہ نشانی تھی کہ یہ دمبا جنت سے لایا گیا ہے۔ پھر جو اس کا چمڑا تھا اس سے بھی وہ سامان قبا بنایا گیا جو حضرت ابراہیم استعمال کیا کرتے تھے۔ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ سکینہ تابوت کے اندر وہ چمڑا بھی موجود تھا، اور وہ چادر جو حضرت سائرہ نے بنوائی تھی وہ بھی موجود تھی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو وہ چادر دی جس سے حضرت عمر نے اپنا جبہ بنایا، وہ جبہ جو ہے وہ پہنا کرتے تھے، جسے قبا بھی کہتے ہیں، جبہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ کو بڑی پسند آئی، اللہ تبارک و تعالی نے اس قربانی کو تمام امت مسلمہ کے اوپر واجب کر دیا، کہا کہ جو صاحب نصاب لوگ ہیں، جو جانور خریدنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ ابراہیم کی سنت کو تازہ کیا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ایک دن سید الانبیاء احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ اور فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ فرمایا عرض کیا ہاں اون کے بارے میں کیا؟ فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی اللہ عطا فرماتا ہے۔
اور زید بن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان مبارک آئے کہ جس کے شخص کے پاس مالی وسعت ہو، طاقت ہو، جانور خرید سکنے کی ہمت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، ہماری عیدگاہ سے دور ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانیاں بڑیاں مقبول ہوتی ہیں۔ یہ دن عید الاضحیٰ کا، اس کے اندر افضل عمل جو ہے وہ خون بہانا ہے۔ جس نے خون بہایا، قربانی کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے قربانی کا خون کا قطرہ زمین میں بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے حضرت ابراہیم کی یہ قربانی جو ہے ہمیں سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو بھی ہمت اور طاقت دے کہ ہم بھی قربانیاں کریں، آمین ثم آمین۔